میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن یوسف خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. آج سیکنڈ ٹائم آپ کے پاس جو ہے وہ میں آ رہا ہوں, لیکن کیونکہ خبریں اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ یہ ولاگ کرنا جو ہے وہ مسٹ تھا, کیونکہ 48 گھنٹے کی جو سیز فائر تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی, تو ڈیسیجن جو ہے اس کا انتظار ہونا تھا کہ واٹ نیکسٹ. تو ابھی جو ہے ایک کریڈیبل جو ہے وہ نیوز سامنے آئی ہے, اور وہ نیوز یہ ہے کہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر تھا اس میں مزید توسیع کر دی گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, کیونکہ جھڑپیں جاری تھیں. اور اس حوالے سے یعنی جب دوحہ کے اندر, جو کہ ابھی ڈائریکٹلی تو نہیں انڈائریکٹلی مذاکرات ہو رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ براہ راست ہمارے مذاکرات دوحہ کے اندر ہی ہوں. تو جب تک یہ نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہوتا تو تب تک اب جو سیز فائر ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا دونوں ممالک کی طرف سے. اور ایک تو یہ بات ہے جی, اس حوالے سے اب مزید دیکھتے ہیں کہ کوئی وائلیشنز تو جس ٹائم سے سیز فائر ہوا ہے اس وقت سے اگر آپ دیکھ لیں تو مسلسل جو فتنہ الخوارج ہیں وہ پاکستان کے اندر یعنی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر وہ جس وجہ سے آنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر بڑی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کو پہلے پچھلے ولاگ میں نے بتایا کہ ایک کئی 100 کلو گرام جو تھا اس گاڑی کے اندر بارود موجود تھا, جس کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا اور پھر میزائل سے اس کو اڑا دیا. تو یہاں پر ظاہری بات ہے جی, وہ کوئی تحفے اور مٹھائیاں تو نہیں لے کر آئے تھے, یہاں پر وہ جو خون ہے وہ بہانے آئے تھے مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا, اور یہی ان کے طور طریقے ہیں. اس لیے یہ مسلمان کہنا بھی ان کو درست نہیں ہے. یہ مدرسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, مساجد کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں. بہرحال اس کے علاوہ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو ہم نے مین بات کرنی ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور مسلم لیگ نواز کی جو آپسی معاملات ہیں اس پر بات کروں گا. اچھا یہ اگلی بات جی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ٹی ایل پی کے حوالے سے میں بات اگر آپ کو بتاؤں تو 5 اجلاس کیے ہیں جی انہوں نے. اور کیونکہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا, کیونکہ غزہ جو ہے پیس ایگریمنٹ ہو رہا تھا, اس ٹائم کے اوپر الاقصی مارچ نکالنا اور پھر اس کی کوئی وجوہات سامنے نہیں تھی, کوئی وجہ سامنے نہیں تھی, اس وجہ سے جو فیصلہ کیا ہے پنجاب کیبنٹ نے اور جو لکھ دیا ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ ای ایل پی کے اوپر پابندی عائد کریں. اچھا یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ نہیں ہونا, یہ حتمی فیصلہ, اس میں 3 مراحل ہیں. ابھی تو یہ فیڈرل جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آیا, منسٹری آف انٹیریئر ہے وہ 4 شیڈول میں ڈالے گی, پھر یہ معاملہ جو ہے لکھے گی جو الیکشن کمیشن کو, پھر الیکشن کمیشن کے بعد یہ معاملہ جو ہے پھر وفاقی حکومت کے پاس آئے گا, اور پھر وفاقی حکومت کو ایک ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ آرٹیکل 17 کے تقاضے ہیں, اور یہ اسی سیاسی جماعت کو یا ایک گروپ آف پیپل جو ہے کوئی آرگنائزیشن ہے اس کو ختم اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, یا پولیٹیکل پارٹی کو ختم اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے جب جو اس نے پاکستان کی انٹیگریٹی یا پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, یا پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہو, یا لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہو, یا تھریٹ ٹو پبلک ایٹ لارج ہو, تو اس بنیاد کے اوپر پابندی کی پروویژن بھی موجود ہے. ادروائز آرٹیکل 17 ہی کہتا ہے کہ رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے, کوئی بھی شہری ملک کے اندر سیاسی جماعت بنا سکتا ہے. لیکن اس پر جی 5 جو ہے وہ میٹنگز کی ہیں, اور جو محکمہ داخلہ ہے پنجاب کا, یہ قلم دان چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا ان ڈیپتھ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا ہے, اور اس کے بعد اس سے نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ معاملہ بھجوا دیا. لیکن بہرحال جی جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا تو وہاں پر بھی ٹی ایل پی کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہوگا. وہاں پر بھی سمجھیں کہ مکمل ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ جو گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے ان پر پابندی عائد کرنے کی, تو وہ جو ہے پابندی کے خلاف وہ اپنا کیس پیش کر سکیں گے سپریم کورٹ پاکستان میں. لیکن اگر یہ آ جاتی ہے تو پھر ان کی جو پراپرٹیز ہیں یہ پراپرٹیز محکمہ اوقاف کے پاس جانی ہیں, اور یہ کوئی آرگنائزیشن پھر ہی ختم ہو جائے گی. ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے جو سیاسی جماعت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور باقی آرگنائزیشن بھی ختم ہو جائے گی. اچھا جی اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں جی. ٹی ایل پی کے حوالے سے ہی عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, ماضی میں تو بہت برا بھلا کہتے رہے.
ماضی میں تو تحریک انصاف ان کو فسادی کہتی رہی، ان کو انتشاری کہتی رہی، ان کو کیا کیا کہتی رہی، لیکن اب کیونکہ اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے تو انہوں نے جناب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی یعنی ثانیہ مرودکے کا نام دے کر تو جناب انہوں نے کال دی، اسٹرائک کی، ہڑتال کی، اور انہوں نے کہا جی احتجاج ہوگا. تو پھر ہوا یوں کہ پنجاب کے اندر تو اگر میں بات کروں لاہور، راولپنڈی، ویسے اسلام آباد کی بات بھی اگر کر لیں، اسلام آباد بھی یا دیگر پنجاب کے شہروں میں تو کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا. امید تھی کہ پشاور کے اندر کم از کم جو ہے وہ احتجاج اچھا ہوگا، لیکن تاجروں نے بھی، ٹرانسپورٹرز نے بھی اور عوام نے بھی، یعنی خیبر پختونخوا کی بات کر لیں یا پنجاب کی بات کر لیں تو عمران احمد نیازی صاحب کی اور سہیل آفریدی صاحب کی جو کال تھی اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. یہ جو مین بات ہم نے کرنی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور پرائم منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی تھی. اب وہ کل انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہوا ہے اور یہ اجلاس جو ہے وہ اس میں جو چیئر کریں گے اس کو بلاول بھٹو زرداری کریں گے. لیکن یہ بتایا جاتا ہے جی کہ جو سی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں لوگ بڑا کھل کے بولتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ کل خاصی خبریں آپ کو ملیں گی جی. کل آپ کو اس طرح کی خبریں مل رہی ہوں گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے گی. یہاں پر یہ خبریں آ رہی ہوں گی کہ جناب جو وفاقی وزراء ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے اور اس پر ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ہم مرکز میں بھی اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھیں اور یہ ہم اس طرح معاملہ نہیں چل سکے گا. تو غصہ ہوگا، دھواں بڑا اٹھے گا، شور بڑا اٹھے گا، لیکن عملی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے. جو لوگ بتا رہے ہیں کافی عرصے سے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شمولیت بھی اختیار کر لے، کیونکہ پیپلز پارٹی میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے. میں اس دن پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی 7-8 MNAs تھے پیپلز پارٹی کے جن سے گپ شپ ہو رہی تھی، تو وہ خواہش ان کی ہے جی MNA صاحبان جو ہیں وہ جو کہ اسپیشلی سینئر لیول پر پہنچ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مرکز کے اندر حکومت کا حصہ یہ لوگ بنیں، کیونکہ بڑے کام ہوتے ہیں جی، مرکز سے بھی بڑے کام ہوتے ہیں، چاہے سندھ کے بھی کام ہے مرکز میں پڑھتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ کوئی زیادہ مطلب ٹھیک ہے، رویہ ٹھیک ہے، وہ اتنے گلے نہیں تھے آف دا ریکارڈ. اب لیکن یہ کہے گی پیپلز پارٹی کہ جی مرکز میں بھی جو نون لیگ کے وزراء ہیں یا اتحادی جماعتوں کے وزراء ہیں وہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے، ہمارے کام نہیں ہو رہے اور ہمارے تحفظات ہیں فلاں فلاں فلاں، لیکن بہت عزت ان کو مل رہی ہے مرکز کے اندر. تو میں یہ بتاؤں کہ مجھے ایون کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں فنڈز بھی مل رہے ہیں اور ٹکا کے فنڈز مل رہے ہیں اور گورنمنٹ بڑا اچھا رسپانس دیتی ہے. اب پیپلز پارٹی نے سارے کانسٹیٹیوشنل عہدے لیے تھے اور یہ بلاول بھٹو زرداری کا فیصلہ تھا کہ ہم اس مرتبہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اب کیونکہ جس طرح مارکا حق کے بعد پاکستان کو دنیا میں ایک پروجیکشن مل چکی ہے، نیا مقام پاکستان حاصل کر چکا ہے، تو یہ جو اتنی بڑی کامیابیاں ہیں یہ اب پیپلز پارٹی کے کھاتے میں نہیں آ رہی. پہلے اگر وہ ساتھ تھے، ہاں ڈپلومیٹیکلی جو پاکستان کا مقدمہ جب ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں شہری رحمان صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اچھا ریپریزنٹ کیا تھا. لیکن اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا رول ان کا جو ہے وہ حکومتی رول تو نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کے اتحادی جماعت ہیں لیکن حکومت کے نہیں. لیکن ہاں وہ ٹریری بنچز پہ بیٹھ رہے ہیں، یعنی وہ حکومتی بنچز کے اوپر موجود ہیں، اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے. تو جس طرح وفاقی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی تھی پیپلز پارٹی کی ووٹوں کے بغیر، تو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل عہدے جو پیپلز پارٹی کو ملے ہیں یہ بھی نہیں ملنے تھے مسلم لیگ نواز کی سپورٹ کے بغیر. تو جو شیئر مانگا تھا پیپلز پارٹی نے وہ شیئر تو مل چکا ہے. یہ گورنرز جو بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، یہ وفاقی حکومت کے ہیں لیکن انہوں نے کانسٹیٹیوشنل عہدے دے دیے پیپلز پارٹی کو. جو چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو عہدہ ہے، یہ سارے عہدے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کا جو عہدہ ہے قومی اسمبلی کا، یہ تمام کے تمام عہدے جو ہیں یہ پیپلز پارٹی نے لیے ہیں نا جی. وہ اس کے پاس اتنی اکثریت تو نہیں تھی کہ وہ تمام ان عہدوں کے اوپر پہنچ سکتی. تو ٹھیک ہے، ملک کو چلانے کے لیے دونوں جماعتوں نے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس اس فارمولے کے اوپر آگے کام بڑھا ان کا، اور ایک ان کا کامن فرینڈ بھی ہے جو کہ بیچ میں موجود تھا. لیکن بہرحال جی کل خاصا دھواں اڑے گا، کل خاصی جو ہے وہ مٹی گرد و غبار، لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا. لیکن بس ہونا یہی ہے کہ میکسیمم ایک تو وہ اپوزیشن بینچز پہ چلے جائیں گے پنجاب کے اندر،
اور دوسرا جو وفاقی حکومت میں کل تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا لیکن آنے والے دنوں میں توقع رکھیں کہ وفاقی کابینہ کے اندر بھی نئی شیروانیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وزراء مطلب ممکن ہے، میں 100% تو نہیں کہہ رہا لیکن امکان اس بات کا موجود ہے کہ وہ شریک ہو جائیں اور اپنا حلف اٹھا لیں۔ یہی آج کے اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔